2-2:30 بجے تک ہم نے عیسیٰ کا انتظار کیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہونے لگا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ عیسیٰ جان ایک نہایت عیار شخص تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے اسکول میں ہونے والی کایا پلٹ کا پتہ چل گیا ہو۔ ظاہر ہے رات کو اسکول میں فائرنگ ہوئی تھی۔ صبح فجر کی اذان تک گاڑیوں کی آمد و رفت بھی جاری رہی تھی۔ یہ بات بعیدست قیاس نہیں تھی کہ عیسیٰ جان کا کوئی مخبر یا ہمدرد اسکول کے آس پاس موجود ہو اور اس نے عیسیٰ کو مشکوک حالات کے متعلق اطلاع پہنچا دی ہو۔ بہرطور ہم نے رات گئے تک عیسیٰ جان کا انتظار کیا اور اگلے روز بھی دوپہر تک اس کے استقبال کے لیے تیار رہے۔ دوپہر کے بعد میں نے فون پر صاحب صاحب سے رابطہ کیا اور باہمی مشورے سے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ جان کے انتظار کے ساتھ ساتھ محتاط انداز میں اس کی تلاشی بھی کی جائے۔ اس فیصلے کے فوراً بعد صاحب صاحب نے گجرانوالہ کی پولیس سے رابطہ کیا اور علاقے میں تمام تھانوں اور چوکیوں کے علاوہ مخبروں کو بھی چوکس کر دیا۔ اسی روز شام کو ایس پی برکت سادہ لباس میں آپ ہی اسکول پہنچا۔ زری گل بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں ایک پرائیویٹ کار میں آئے تھے۔ ایس پی برکت سخت ناراض دکھائی دیتا تھا۔ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، بڑے افسوس کی بات ہے شاہ جہان، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ میرا قصور جناب؟ زیادہ بننے کی کوشش مت کرو۔ تم نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے، مجھے ڈیرے پر بھیج کر خود اس اسکول میں آ گئے۔ تمہیں پتا تھا کہ وہ بھوتنی عیسیٰ جان یہیں پہ مل سکتا ہے۔ میں نے پورے 4 دن ڈیرے پر جو جوکھے کھائے نا، اس کی ساری ذمہ داری صرف اور صرف تمہارے اوپر ہے۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ اپنے زخمی بازو کو سہلاتا بھی جا رہا تھا۔ جناب آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ اتنے پرانے پولیس افسر ہیں پھر بھی ایسی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے تفتیش کبھی ایک لائن پر نہیں ہوتی، کئی لائنوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، مجھے زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں جو تم نے کیا۔ اس سے بہتر تھا تم مجھے اور میرے عملے کو کسی کھو میں دھکا دے دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ ان بلولوں کو پتھر مارو۔ اب معافی چاہتا ہے جناب، یہ بلول کیا ہوتا ہے؟ بلول تیری بیبے کا سر ہوتا ہے۔ بیبے؟ یہ بیبے کیا ہوتی ہے جی؟ زری گل کو بیبے کے معنی معلوم ہو جاتے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا۔ میں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زری گل کو بری طرح ڈانٹا اور اسے کہا کہ جب کوئی بڑا افسر بات کر رہا ہو تو اس طرح بیچ میں نہیں بولا کرتے۔ زری گل کان لپیٹ کر نکل گیا۔ ایس پی برکت نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا، تم دل کے کھوٹے آدمی ہو۔ اگر تمہاری یہ بات مان بھی لی جائے کہ تم اتفاقاً اس علاقے اسکول میں آ گئے تھے اور تمہیں یقین نہیں تھا کہ عیسیٰ جان کا کھوج اسی اسکول سے ملے گا، تو بھی تمہارا کھوٹا پن ثابت ہوتا ہے۔ جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ عیسیٰ جان کے ساتھی بھوتنی دیسی اسکول میں موجود ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے فوراً رابطہ کرتے، لیکن تم نے فوراً صاحب صاحب کو فون کیا اور اپنے اسما میں ڈی ایس پی ارشاد کو یہاں بلا لیا۔ وہ بہندہ ویر کچھ لگتا تھا اس کیس کا، اور میرے منہ لگنے سے نکلنے والا تھا کچھ۔ صاحب صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی اسے یہاں بھیجنے کی؟ میں نے ایس پی برکت کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا، جناب اس وقت فوری ایکشن کی ضرورت تھی۔ اسی کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، ایک بندے کی لاش پڑی تھی اور 3 بندوں کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کی طرف چوکیدار خان محمد کو بھیجنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن آپ کے آتے آتے بہت دیر ہو جاتی۔ ایس پی برکت کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں اس کا پارا تھوڑا سا نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران میں صاحب صاحب کی طرف سے مجھے ایک نہایت اہم اطلاع مل گئی۔ یہ اطلاع ایک مخبر کے ذریعے صاحب صاحب کو ملی تھی اور اس کا تعلق عیسیٰ جان سے تھا۔ صاحب صاحب نے ٹیلی فون پر مجھے بتایا کہ آج سے پہر 3-4 بجے کے لگ بھگ عیسیٰ جان کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ چند دیگر افراد بھی تھے۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار موزہ رنگ والی کی کسی طرف جا رہے تھے۔ مخبر نے ایک بائی سائیکل پر ان کا پیچھا کیا اور انہیں علاقے کی ایک مشہور و معروف عمارت میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ مشہور و معروف عمارت کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں اس نام سے اور نام کی خصوصیات سے اچھی طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ مخبر نے لال کوٹھی کا ذکر کیا تھا، وہی آسیبی عمارت جو اپنی اندرونی بناوٹ کے لحاظ سے عجوبہ تھی۔ محرابی دروازے، نیم تاریک دالان، بھول بھلیوں جیسی طویل پراسرار راہداریاں، نانک چندی اینٹوں کے شینشیں اور تحت الثری میں اترے ہوئے تاریک تہہ خانے۔ یہ اس چودھری بخت آور کی لال کوٹھی تھی جو آج کل اپنے عبرتناک اعمال کی سزا بھگت رہا تھا۔ اپنی ہی دوا ساز فیکٹری کی جعلی دواؤں نے اسے جان کے لالے ڈال دیے تھے اور وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے لاہور کے ایک جدید اسپتال میں زیر علاج تھا۔ لال کوٹھی کا نام آتے ہی ذہن میں اور بہت سی حالیہ یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں حیران ہوا کہ عیسیٰ جان کا لال کوٹھی سے کیا تعلق نکل آیا۔ صاحب صاحب کی اس اطلاع نے میرے دل و دماغ میں وہی اثر کیا جو ایک خاموش جھیل میں گرنے والا بہت بڑا پتھر کرتا ہے۔ صاحب صاحب نے بتایا کہ آخری اطلاعات کے مطابق عیسیٰ جان لال کوٹھی کے اندر ہی موجود ہے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ میں فوراً لال کوٹھی پہنچ جاؤں اور سادہ لباس میں پولیس اہلکاروں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟
مجھے لال کوٹھی کے اندر داخل ہونا چاہیے؟ وہ بولے، میری رائے میں اشد ضرورت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. میں بھی 2-2.5 گھنٹے تک موقع پہ پہنچ رہا ہوں. پھر دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کو پکڑنے کا مناسب طریقہ کیا ہے. اگر اس دوران میں عیسیٰ جان لال کوٹھی سے نکل کر کہیں جانے کی کوشش کرے تو پھر تم اپنی ثوابدید کے مطابق کارروائی کر سکتے ہو. رنگ والی کا فاصلہ آپی اسکول سے 14-15 میل کے قریب تھا. اس سفر کے لیے ہم نے وہی گاڑی استعمال کی جس میں ایس پی برکت اور زری گل یہاں پہنچے تھے. قریباً 1 گھنٹے تک اپنے جانے پہچانے راستوں پر سفر کرنے کے بعد ہم رنگ والی گاؤں پہنچ گئے. سیلاب کا پانی مکمل طور پر اتر چکا تھا. بس در و دیوار پہ آثار باقی رہ گئے تھے. گرے ہوئے گھروندے دوبارہ تعمیر ہو رہے تھے. زمین بوس ہو جانے والے درختوں کو کاٹا جا رہا تھا. ہم نے گاڑی فاصلے پر روک دی. گاؤں کی آبادی میں لال کوٹھی یوں نظر آ رہی تھی جیسے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان کوئی پہاڑ کھڑا ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ صاحب صاحب کے آنے تک ہم لال کوٹھی کے نزدیک جائیں. لیکن پھر ایسی بات سامنے آئی کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. ایک باوردی ASI دوڑتا ہوا ہمارے قریب پہنچا. وہ ایس پی برکت کو پہچانتا تھا. اس نے کھٹاک سے ایس پی کو سلوٹ کیا اور یہ اطلاع پہنچائی کہ مقامی تھانے کی پولیس نے لال کوٹھی کو اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے. ASI کا اپنا تعلق بھی مقامی تھانے سے تھا. میں اس اطلاع پر سٹ پٹا گیا. مقامی SHO نے کارکردگی دکھانے کے چکر میں باوردی پولیس لال کوٹھی کے سامنے جمع کر دی تھی اور یوں نادانستگی میں عیسیٰ جان کو ہوشیار باش کر دیا تھا. ASI سینہ پھلائے کھڑا تھا جیسے اسے توقع ہو کہ ہم اس اطلاع پر اسے شاباش دیں گے. میں نے اپنا غصہ بمشکل چھپایا. ایس پی برکت نے ASI سے کہا کہ وہ تھانہ انچارج کو بلا کر لائے. ASI گیا اور 3-4 منٹ کے بعد ایک دوہرے جسم والے دیہاتی تھانے دار کو لے آیا. ایس پی برکت نے پہلے تو پولیس والوں کی مخصوص زبان استعمال کرتے ہوئے تھانے دار کو جھاڑا کہ اس نے بلا اجازت باوردی پولیس لال کوٹھی پہ کیوں لگائی ہے. پھر اس سے عملے کی تعداد اور اسلحے وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگا. میں نے تھانے دار سے پوچھا، عیسیٰ جان کے علاوہ لال کوٹھی میں اور کون ہے؟ آپ کو تو پتہ ہوگا جی کہ چودھری بخت صاحب تو بیمار ہو کر اسپتال میں ہیں. چھوٹا چودھری ذیشان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ انگلینڈ جا چکے ہیں. چودھری بخت صاحب کا بیٹا ریحان پاکستان میں ہے لیکن وہ چودھری صاحب کی بیماری کی وجہ سے لاہور گیا ہوا ہے. چودھری بخت صاحب کی دوسری بیوی جنہیں بیگم جی کہا جاتا ہے وہ بھی بیمار ہے اور لاہور کے ایک پرائیویٹ کلینک میں زیر علاج ہے. دیکھا جائے جی تو چودھریوں میں کوئی بھی ذمہ دار شخص اس وقت لال کوٹھی میں موجود نہیں ہے. وہ تو پھر کون ہے یہاں؟ میری اطلاع کے مطابق جناب چودھری بخت کا کوئی منصور خان نامی قریبی دوست ہے. وہ آج کل بطور مہمان یہاں ٹھہرا ہوا ہے. کوئی بڑی بم قسم کی چیز ہے یہ شخص. سنا ہے کہ کوہاٹ کے نواحی علاقوں میں اس شخص کا بے پناہ اثر و رسوخ ہے اور حالیہ الیکشن میں یہ بلا مقابلہ منتخب ہوا ہے. اب یہ شخص صوبائی وزیر بننے والا ہے. کہنے کو تو وہ لال کوٹھی میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ اصل مالک یہی ہے. ہر چھوٹے بڑے ملازم پر اس کا حکم چلتا ہے. وہ اور اس کے ساتھی بڑے ٹھاٹھ سے یہاں رہ رہے ہیں. میں نے پوچھا، کیا یہ شخص پہلے بھی یہاں آتا رہا ہے؟ جی ہاں، پچھلے سال بھی آیا تھا. دراصل چودھری بخت اور منصور خان کی دوستی سیر اور شکار کی دوستی ہے. چودھری بخت کونجوں کا شکار کرنے کے لیے کوہاٹ اور بنو وغیرہ کی طرف نکل جاتا ہے. منصور خان صاحب مرغابی اور سور کے شکار کے لیے یہاں آتا ہے. یہ منصور خان صاحب اب بھی لال کوٹھی میں ہی ہے؟ تھانے دار نے اس بات میں سر ہلایا. میں نے ایک سفید پوش ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور ایس پی برکت سے رسمی اجازت لے کر لال کوٹھی کی طرف بڑھا. یقینی بات تھی کہ لال کوٹھی کے پھاٹک پر پولیس دیکھ کر عیسیٰ جان ہوشیار ہو چکا ہوگا. اب اسے مزید ڈھیل دینا کسی طور مناسب نہیں تھا. میں لال کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو جانے پہچانے چوکیدار سے ملاقات ہوئی. اس کا نام ہمایوں تھا. میں نے ہمایوں کے مؤدبانہ سلام کا جواب دیا لیکن جب اندر جانا چاہا تو ہمایوں نے روک دیا. معافی چاہتا ہوں جی، صاحب نے کسی کو بھی اندر بھیجنے سے روک رکھا ہے. ان سے اجازت لینی پڑے گی. کون سے صاحب؟ تمہارے صاحب تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. جناب میں منصور خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. آج کل انہی کا آرڈر چل رہا ہے. کون ہے یہ شخص؟ بڑے چودھری صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں جی. تھوڑے دنوں میں منسٹر وغیرہ بھی بننے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اسے اطلاع دو کہ لاہور سے ایک ایس پی صاحب اسے ملنے آئے ہیں. میں نے ایس پی برکت کا نام ایک چٹ پر لکھ کر اسے تھما دیا. ایک رائفل بردار شخص چٹ لے کر اندر گیا اور قریباً 10 منٹ کے بعد واپس آیا. اس کے ساتھ ایک بہت بڑی پگڑی اور چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک سرخ و سفید پٹھان تھا. اس نے نظر کی اینک لگا رکھی تھی. معلوم ہوا کہ یہ شخص منصور خان صاحب کا مینیجر ہے. وہ دیکھنے میں شائستہ شخص نظر آتا تھا لیکن اس نے بڑے اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کی اور کہا کہ بڑے صاحب اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے. ایس پی برکت بھی اب گیٹ پر پہنچ چکا تھا اور میرے شانے سے شانہ ملائے کھڑا تھا. ایس پی برکت نے کہا، اور میرا ملنا بہت ضروری ہے.
میں لاہور سے خاص طور پہ اسی لیے آیا ہوں۔ مینیجر بولا، اگر ایسا ہی ضروری کام تھا تو پہلے سے وقت لینا تھا۔ ایس پی برکت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کڑوے لہجے میں بولا، اگر پولیس وقت لینے کے چکر میں پڑ جائے نا تو پھر کوئی مجرم نہ پکڑا جائے اور نہ کسی کا جان مال محفوظ ہو۔ منہ سنبھال کر بات کرو ایس پی صاحب، یہاں کوئی مجرم نہیں ہے، یہاں چودھری وقت کا ایک معزز مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے کہا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ معزز مہمان کے ساتھ کچھ غیر عزت دار لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو پھر جاؤ، وارنٹ لے کر آؤ، چلو جاؤ، شاباش۔ اس نے بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا اور چوکیدار ہمایوں کو اشارہ کیا کہ وہ گیٹ بند کر دے۔ ہمایوں گیٹ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے اپنی ٹانگ دہلیز پر رکھ کر اسے روک دیا۔ ایک دم بائیں جانب سے 2 رائفل بردار نمودار ہو گئے۔ یقیناً وہ منصور خان کے ذاتی گارڈز تھے۔ میں نے اس سے پہلے لال کوٹھی میں ان کی صورتیں نہیں دیکھی تھیں۔ ایک گارڈ کی رائفل میرے سینے سے لگی اور اس نے مجھے دھکیل کر پیچھے باہر ہٹا دیا۔ چلو باہر نکلو۔ وہ غرایا۔ زری گل بےتاب ہو کر آگے بڑھا، لیکن میں نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ اس موقع پر کشیدگی بڑھانا ٹھیک نہیں تھا۔ مینیجر غرایا، جاؤ کام کرو اپنا، اگر بات کرنی ہے تو اپنے کسی بڑے افسر کو لے کر آؤ یہاں پہ۔ اور میں بھوتنی تو تجھے بڑا افسر نظر نہیں آتا کیا؟ ایس پی برکت نے بھڑک کر کہا، اور تیرے جیسے بڑے افسروں پر ہم کتے چھوڑتے ہیں، کتے۔ مینیجر نے بلند آواز میں کہا۔ جو ہی مینیجر بلند آواز سے بولا، مسلح گارڈز نے ایس پی برکت کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن مینیجر نے انہیں روک دیا اور لال کوٹھی کا چھوٹا گیٹ دھماکے سے بند کر دیا۔ معاملہ سنگین ہو رہا تھا۔ میں نے مقامی تھانے دار اور ایس پی برکت سے مشورہ کیا۔ فیصلہ ہوا کہ موقع پر موجود تمام نفری کو لال کوٹھی کے ارد گرد پھیلا دیا جائے تاکہ کسی کے بھاگ نکلنے کا چانس کم ہو سکے۔ پورے گاؤں میں سنسنی پھیل گئی تھی اور لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر چمگوئیاں کر رہے تھے۔ یہ لال کوٹھی انگنت برسوں سے نت نئی کہانیوں کو جنم دے رہی تھی۔ آج ایک اور کہانی کے خد و خال نظر آ رہے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد ساہی صاحب بھی لاہور سے پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ پولیس کے 2 درجن باوردی اور سادہ پوش افراد موجود تھے۔ اب رات کے 8 بج چکے تھے اور گاؤں کی آبادی ایک سہمی ہوئی تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ میں نے اور برکت نے ساہی صاحب کو تمام صورتحال بتائی۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے ساہی صاحب زیادہ ذمہ داری محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود جا کر MPA کے آدمیوں سے بات کرتے ہیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ لوگ سخت بدتمیزی سے پیش آئیں گے اور ساہی صاحب اپنی بے حد تحمل مزاجی کے باوجود معاملہ سنبھال نہیں سکیں گے۔ بہرحال میرے منع کرنے کے باوجود ساہی صاحب مصر رہے۔ میں نے اور برکت نے ساتھ جانا چاہا، لیکن انہوں نے منع کر دیا اور صرف ایک کانسٹیبل کے ساتھ لال کوٹھی کے گیٹ کی طرف چل دیے۔ ہم قریباً 50 گز دور گیٹ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ گیٹ کے اوپر 2 بڑے بلب روشن تھے، لہٰذا ساری نقل و حرکت صاف نظر آتی تھی۔ ساہی صاحب نے پہلے گیٹ کیپر سے بات کی، پھر منصور خان کے سخت گیر مینیجر کی شکل نظر آئی۔ کافی دیر تک تکرار ہوتی رہی، پھر ایک بلندوں والا شخص نظر آیا۔ اس کے انداز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہی منصور خان ہے۔ وہ ساہی صاحب سے بحث کرنے لگا۔ آواز تو ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، تاہم ہاتھوں کی حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے تکرار ہو رہی ہے۔ پھر مدھم آواز بھی ہم تک پہنچنے لگی۔ یہ آواز یقیناً منصور خان کی تھی۔ وہ بڑے تمطراق سے بول رہا تھا۔ 8-10 منٹ بعد ساہی صاحب واپس آ گئے۔ وہ بڑے دھیمے مزاج کے شخص تھے۔ میں پہلی بار انہیں اس قدر جذباتی دیکھ رہا تھا۔ غصے سے ان کا چہرہ تمتما رہا تھا اور ہاتھ پاؤں میں لرزش نمودار ہو گئی تھی۔ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں یہ لوگ، جب اور جسے چاہا استعمال کر لیا اپنے حق میں۔ کیا ہوا جناب؟ بس وہی سینہ زوری، ہم کسی کو اندر نہیں گھسنے دیں گے۔ پھر جناب اب کیا کرنا ہے؟ ایس پی برکت نے پوچھا۔ ساہی صاحب غصے سے بولے، میں لاہور سے ذرا آئی جی صاحب سے بات کر لوں، پھر دیکھتا ہوں کیسی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ ساہی صاحب اعلیٰ افسر سے بات کرنے کے لیے اس سرکاری جیپ کی طرف چلے گئے جو سڑک کے پار سرکنڈوں میں چھپائی گئی تھی۔ اس جیپ میں وائرلیس کا انتظام موجود تھا۔ جب ساہی صاحب وائرلیس کر رہے تھے، میں نے ایس پی برکت سے مشورہ کیا اور ساہی صاحب کے ساتھ آنے والی ساری نفری کو لال کوٹھی کے ارد گرد اہم ٹھکانوں پر تعینات کر دیا۔ پولیس اہلکاروں کو ہدایت کر دی کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو وارننگ کے بعد اس کی ٹانگ پہ گولی مار دے۔ ابھی یہ ہدایت جاری ہوئے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مین گیٹ کی طرف سے 2 اسکوٹر سوار افراد نے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ گیٹ کے عین سامنے موجود انسپیکٹر نے ان افراد کو روکا اور کہا کہ وہ کوئی فیصلہ ہونے تک لال کوٹھی سے باہر نہیں جا سکتے۔
تھوڑی سی تکرار ہوئی اور پھر ایک اسکوٹر سوار افراد میں سے ایک شخص نے اپنی چادر کے نیچے سے ریوالور نکال کر فائر کر دیا۔ گولی انسپکٹر کی ران میں لگی اور وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ 1 سیکنڈ کے اندر پولیس والوں نے رائفلیں سیدھی کر لیں۔ دوسری طرف منصور خان کے ذاتی گارڈز بھی مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ اسکوٹر سوار تو بھاگ کر واپس لال کوٹھی میں گھس گئے، لیکن دونوں طرف سے رائفلوں کے منہ کھل گئے اور تابڑتوڑ فائرنگ ہونے لگی۔ غنیمت ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ کرنے والے محفوظ آڑ میں تھے۔ 2 منٹ کی مسلسل فائرنگ کے باوجود جانی نقصان کی نوبت نہیں آئی۔ اندر سے فائر آنا بند ہوا تو پولیس اہلکاروں نے بھی فائرنگ روک دی۔ فائرنگ کی آواز نے پورے گاؤں میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ لوگوں نے بتیاں بجھا دیں اور گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ لال کوٹھی کے اندر سے جو مزاحمت ہوئی تھی وہ ہماری توقع سے زیادہ تھی۔ منصور خان ضرورت سے زیادہ ہٹ دھرمی اور پھڈے بازی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایسی جرات وہی لوگ کرتے ہیں جو قانون شکن ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب اختیار بھی ہوتے ہیں۔ وہ قانون کو غریب عوام کے لیے استعمال کرتے ہوئے فولادی ڈنڈے کی شکل دے لیتے ہیں، لیکن اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے موم کی ناک بنا لیتے ہیں اور جدھر چاہیں موڑ لیتے ہیں۔ بہرحال ساحل صاحب بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے، اور پھر یہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ قانون کی سربلندی اور ایک سفاک قاتل کی گرفتاری کا معاملہ تھا۔ ساحل صاحب نے آ کر بتایا کہ انہوں نے آئی جی صاحب کے علاوہ اعلیٰ حکام سے بھی بات کی ہے۔ مزید برآں مشتبہ کنور صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ 2-2.5 گھنٹے میں مشتبہ کنور صاحب خود یہاں پہنچ جائیں۔ مجھے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ ساحل صاحب نے یقیناً آئی جی صاحب سے ڈائریکٹ ایکشن کی اجازت مانگی ہوگی۔ آئی جی صاحب نے ڈائریکٹ ایکشن کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لال کوٹھی پر ریڈ کا فیصلہ کرنا آئی جی صاحب کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اگلے 2-2.5 گھنٹے سخت کشیدگی میں گزرے۔ پھر وائرلیس پر ساحل صاحب کو پیغام موصول ہوا کہ منصور خان ایک معزز شخص اور ایک اہم سیاسی شخصیت ہے، اس کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ پولیس صرف مفرور مجرم عیسیٰ جان پر نظر رکھے، لال کوٹھی سے باہر جانے والے اور کسی شخص کو نہ روکا جائے۔ یہ اطلاع یقیناً مایوس کن تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ منصور خان نے اپنے تعلقات کی ڈوریاں ہلا دی ہیں اور کسی اہم حکومتی شخصیت کے فون نے آئی جی صاحب کو رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہرحال یہی غنیمت تھا کہ عیسیٰ جان کو نظر انداز کر دینے کی ہدایت نہیں کی گئی تھی۔ سابقہ احکامات کے مطابق عیسیٰ جان کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا حکم تھا، اور یہ حکم ابھی تک قائم تھا۔ رات پچھلے پہر 3 بجے کے لگ بھگ مشتبہ کنور بھی اپنی شاندار کیٹلاگ کار میں موزہ رنگوالی پہنچ گیا۔ ایک وزارت کے سیکریٹری صاحب اور سرحد کے ایک ڈپٹی کمشنر نے واقعات کی تفصیل سنی، پھر ایم پی اے منصور خان سے مذاکرات کے لیے لال کوٹھی کے اندر چلے گئے۔ یہ مذاکرات خاصے طویل ثابت ہوئے۔ دن چڑھ گیا اور ایک سنہری دھوپ نے لال کوٹھی سمیت پورے رنگوالی گاؤں کو چمکا دیا، لیکن اس چمک میں اندیشوں کی تیز بجلیاں بھی گونج رہی تھیں۔ نہ باہر سے کوئی خبر اندر جا رہی تھی اور نہ اندر سے باہر آ رہی تھی۔ بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ منصور خان اپنے موقف پر اڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ جان یہاں موجود نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو وہ اسے مقامی پولیس کے حوالے نہ کرتا۔ وہ قبائلی ہے اور اس کا فیصلہ قبائلی قانون کے مطابق ہوگا۔ منصور خان کی منطق نرالی تھی۔ وہ بس اپنے خاندان کی سیاسی طاقت اور اثر و رسوخ پر گھمنڈ کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق عیسیٰ جان کے منصور خان سے کوئی پرانے تعلقات نہیں تھے۔ آپی سلائی اسکول کے گھیرے میں آنے کے بعد عیسیٰ جان کو علاقے کے اندر ہی کسی نئی پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ یہ پناہ گاہ اسے لال کوٹھی کی شکل میں میسر آ گئی تھی۔ منصور خان اس کا پشت پناہ بن گیا تھا اور اب عیسیٰ جان کی خاطر خواہ مخواہ ہنگامہ کھڑا کر رہا تھا۔ صبح کے 9 بجے تھے کہ 2 گاڑیاں موقع پر پہنچی۔ ان شاندار گاڑیوں پر سبز نمبر پلیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ گاڑیوں سے اترنے والے 12 افسران کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ منصور خان نے پشاور سے کمک منگوا لی ہے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان نئے آنے والوں میں ڈی سی پشاور کے علاوہ پولیس اور انتظامیہ کے چند اہم افسران بھی شامل تھے۔ یہ لوگ پشاور سے بایا رائے تھے اور لاہور ایئرپورٹ سے سرکاری کاروں پر یہاں پہنچے تھے۔ ان کے چہروں پر کشیدگی کے آثار دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ معاملہ طول پکڑ گیا ہے۔ کوئی فریق بھی اپنے موقف سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ مذاکرات کے اس نئے دور میں شرکت کے لیے ساحل صاحب کو بھی لال کوٹھی میں بلا لیا گیا۔ 2-3 دن کی سردی کے بعد یہ سنہری دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ لال کوٹھی سے آنے والوں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ گفت و شنید لال کوٹھی کی چھت پر ہو رہی ہے۔ دھوپ میں کرسیاں بچھائی گئی ہیں اور چائے وغیرہ کا دور چل رہا ہے، تاہم ماحول سخت کشیدہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ASI آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ ساحل صاحب نے مجھے اندر بلوایا ہے۔ میں اس حکم پر لال کوٹھی میں داخل ہوا۔ برآمدے میں واقع طویل زینے چڑھ کر ہم لال کوٹھی کی وسیع و عریض چھت پر آ گئے۔
یہ چھت نہیں تھی بلکہ چھوٹی بڑی چھتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ یہاں بہت سی برجیاں، چمنیاں اور برساتیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک ایسی ہی وسیع برساتی کے قریب بہت سی کرسیوں پر اعلیٰ افسران براجمان تھے اور دھواں دھار گفتگو کر رہے تھے۔ مسلح سپاہی اور لال کوٹھی کے خادم ان افسران کے عقب میں مؤدب کھڑے تھے۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ان حضرات میں عیسیٰ جان بھی موجود تھا۔ وہ بڑے طمطراق سے ایک لہیم شہیم شخص کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ 45-50 سال کا یہ باروب شخص یقیناً منصور خان تھا۔ کہنے کو تو وہ صرف ایم پی اے تھا، لیکن اپنے علاقے کی سیاست میں اس کی جڑیں بہت مضبوط اور گہری نظر آتی تھیں۔ عیسیٰ جان کو یوں سر عام دیکھ کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ وہ اب اپنے اصلی روپ میں تھا۔ ریڈی میڈ بیک اپ اور مصنوعی داڑھی مونچھوں کے بغیر اس کا چہرہ بہت بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے سرحد سے آنے والے ڈی سی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے کڑے لہجے میں مجھ سے چند سوالات کیے۔ انداز وہی تھا جو ملزم پر مخالف وکیل کی جرح کا ہوتا ہے۔ عیسیٰ جان کو میں نے روحانی شفا خانے میں کب دیکھا تھا؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ عیسیٰ جان ہی تھا؟ اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ سلائی کڑھائی اسکول میں نظر آنے والا بھی عیسیٰ جان ہی تھا؟ میں نے ناپ تول کر پوری احتیاط سے ان سوالات کے جواب دیے۔ ڈی سی صاحب اور منصور خان نے ذیلی سوال شروع کر دیے۔ جلد ہی مجھ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ لوگ اس بات کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ پچھلے 4 ماہ کے دوران میں عیسیٰ جان نے اپنا مبارک قدم پاکستان میں رکھا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جس شخص کو قلندر سیاہپوش کہا جا رہا ہے اور جو مقامی پولیس کو مطلوب ہے وہ کوئی اور شخص ہے۔ عیسیٰ جان تو صرف 2 دن پیشتر آزاد علاقے سے پنجاب میں آیا ہے، اور چونکہ اس کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں وہ سرحد میں ہیں، لہٰذا اس امر کا کوئی جواز موجود نہیں کہ مقامی پولیس عیسیٰ جان کو گرفتار کرے۔ مشتبہ کنور اور مقامی پولیس افسران کا موقف یہ تھا کہ یہی تو فیصلہ کرنا ہے کہ قلندر سیاہپوش اور عیسیٰ جان ایک ہی شخص کے 2 نام تھے یا نہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ جان کو گرفتار کر کے اس سے تفتیش کی جائے۔ اس موقف کی مخالفت میں منصور خان نے 3-4 قانونی نکتے اٹھا رکھے تھے۔ وہاں ہونے والی گفتگو کو سن کر میں نے یہ محسوس کیا کہ عیسیٰ جان کی گرفتاری میں 1-2 قانونی رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ سرکاری طور پر 2 روزہ تعطیل تھی، عدالتیں بھی بند تھیں۔ وارنٹ گرفتاری جاری کرانا بہت دشوار تھا، اور اگر وارنٹ جاری ہو بھی جاتا تو بھی 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری تھا۔ عدالتیں بند ہونے کی وجہ سے ملزم کو پیش کیا جا سکتا تھا اور نہ ریمانڈ کی درخواست دی جا سکتی تھی۔ بہرحال ان نکات سے کہیں زیادہ اہم وہ اثر و رسوخ اور دباؤ تھا جو منصور خان مقامی انتظامیہ پر ڈال رہا تھا اور اوپر سے بھی ڈلوا چکا تھا۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ فی الحال عیسیٰ جان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا۔ اس کی قسمت ایک بار پھر یاوری کر رہی تھی۔ مجھے اپنے سینے پر ایک بار پھر پتھر رکھنا تھا، لیکن کب تک؟ اب یہ بوجھ میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دن کا چین اور راتوں کا آرام عیسیٰ جان کی موت سے مشروط ہو چکا تھا۔ میری نگاہ عیسیٰ جان سے ملی۔ اس کی آنکھوں میں تاؤ دلانے والی حیوانی چمک تھی۔ وہ بازوبان خاموشی کہہ رہا تھا، تو شکاری نہیں، شکار ہے، اور شکار بے بس ہوتا ہے۔ یہ شکاری کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کب اور کہاں اپنے شکار کو دبوچے گا۔ ابھی تجھے دبوچنے کا موقع نہیں آیا، جا ابھی چند دن اور آرام کر لے اور آزاد پھر لے۔ میں بہت جلد اپنے قانونی بندھن توڑ کر پھر نکلوں گا، اور کسی تاریک رات کو کسی جانے پہچانے شہر کے جانے پہچانے گلی کوچے میں تجھے آ پکڑوں گا، تجھے اسی سزا کے عمل سے گزارنے کے لیے جسے کھمبائی کہتے ہیں، جس میں شہد کی مکھیاں گنگناتی ہیں اور برہنہ جسم رقص کرتا ہے۔ اعلیٰ افسران کی پیچیدہ گفتگو 15-20 منٹ مزید جاری رہی۔ مشتبہ کنور، سیکریٹری صاحب اور ساہی صاحب کے چہروں پر پسپائی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں چند اہلکاروں کے ساتھ کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا، لہٰذا یہ گفتگو وضاحت سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر سب حضرات چہروں پہ دبی دبی کشیدگی لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسمی مصافحے کیے گئے۔ مشتبہ کنور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ حسب معمول نہایت نفیس سوٹ میں تھا۔ پاؤں میں امپورٹڈ جوتے لشکارے مار رہے تھے۔ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر وہ دھیمے لہجے میں بولا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جوان، ہم اس قاتل کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ میں پرسوں اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کے گرد جلد سے جلد گھیرا کیسے تنگ کیا جا سکتا ہے۔ منصور خان اسے پشاور تو لے جا سکتا ہے، لیکن اس کی گردن 2 فٹ لمبی ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ ایک چھوٹی سی برجی کے پاس منصور خان کھڑا تھا۔ اس کے آس پاس مسلح گارڈز تھے۔ اس برجی میں ہلکے رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ دراصل یہ ایک طرح کا روشن دان تھا جو لال کوٹھی کی تاریکی کو چھت کے راستے روشنی فراہم کرتا تھا۔ اس قسم کی برجیاں چھت پر اور بھی کئی جگہ موجود تھیں۔ میں نے عیسیٰ جان کو دیکھا۔
اس نے منصور خان کی طرف جھک کر کوئی بات کہی۔ دونوں ہولے سے مسکرا دیے۔ پھر عیسیٰ جان کی مسکراتی ہوئی نظریں مجھ سے ٹکرائیں۔ نواب زادی شاہین کا قاتل مسکرا رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے گرد مسلح گارڈز تھے اور اس کی خیرخواہی کرنے والے اعلیٰ افسران تھے۔ عیسیٰ جان کی مسکراہٹ نے اچانک میرے اندر ایک چنگاری کو بھگ سے شعلہ بنا دیا۔ پھر یہ شعلہ بلا کی رفتار سے پھیلا اور میرے پورے جسم کو آتش فشاں بنا گیا۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ہر اندیشے اور مصلحت سے بیگانہ ہو گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کیوں کھڑا ہوں۔ سب کچھ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ منصور خان، ڈی سی پشاور، سیکرٹری صاحب، مسلح گارڈز، ان کی عقابی نظریں اور مہلک رائفلیں، سب کچھ ایک سرخ چادر کے پیچھے دھندلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشتبہ کنور اور ساحی صاحب کے چہرے بھی، جو واپس جاتے جاتے ٹھٹک گئے تھے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے صرف عیسیٰ جان نظر آ رہا تھا اور اس کی منحوس مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے قریباً 10 قدم کی دوری پہ کھڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ 10 قدم کیسے اور کب طے کیے، صرف اتنا یاد ہے کہ مسلح گارڈز کو چیر کر میں نے عیسیٰ جان پر جست لگائی تھی اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا شیشے کی برجی پر گرا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق شیشے ٹوٹ گئے تھے اور میں عیسیٰ جان کے ساتھ ہوا میں لہراتا ہوا قریباً 20 فٹ نیچے لال کوٹھی کی ایک نیم تاریک راہداری میں گرا تھا۔ یہ لال کوٹھی کا عقبی اور غیر آباد حصہ تھا۔ یہاں کچھ حصوں میں ابھی تک سیلابی پانی، کیچڑ اور گار موجود تھی۔ میں اور عیسیٰ جان اس سڑی ہوئی کیچڑ میں گرے تھے۔ پھر میرا ہاتھ میں کان کی انداز میں اپنی پنڈلی تک گیا اور رام پوری خنجر میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ میں نے پہلا وار عیسیٰ جان کے پیٹ میں کیا۔ خنجر دستے تک اندر گیا۔ میں نے اسے اوپر کی طرف کھینچا اور قریباً 1 فٹ تک عیسیٰ جان کا پیٹ چاک کر دیا۔ عیسیٰ جان بھیانک آواز میں چلایا اور مچھلی کی طرح تڑپ کر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی آنتیں لٹک رہی تھیں۔ میں نے اسے آنتیں سنبھال کر راہداری کے خم کی طرف دوڑتے دیکھا۔ اوپر ٹوٹی ہوئی برجی میں سے گارڈز اور سپاہیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گارڈز اور سپاہی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ چند قدم دوڑ کر عیسیٰ جان کیچڑ میں پھسلا۔ میں نے اسے پھر دبوچ لیا۔ میری ہر سوچ ایک سماعت شکن شور میں دب چکی تھی۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ آج میں نے عیسیٰ جان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اگلے 10-15 سیکنڈ میں میرے خنجر نے عیسیٰ جان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس کے جسم سے گرم خون کے فوارے پھوٹ نکلے تھے۔ عیسیٰ جان کی آخری چند چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ اچانک میرے دل نے گواہی دی کہ عیسیٰ جان موت کے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ یہی وقت تھا جب مجھے کسی قریبی راہداری میں بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں میری طرف آ رہی تھیں۔ ٹوٹی ہوئی برجی میں سے ساحی صاحب کی بلند آواز سنائی دی، بھاگ جاؤ شاہ جہان، بھاگ جاؤ۔ میرے سامنے لال کوٹھی کی وہ راہداریاں تھیں جو بھول بھلیوں سے زیادہ پیچیدہ اور طویل تھیں۔ خنجر ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں ہی رہنے دیا اور ناک کی سیدھ میں بھاگتا چلا گیا۔ میرا لباس اور جسم کیچڑ میں لتھڑ چکا تھا۔ یقیناً لباس اور جسم پر عیسیٰ جان کے منحوس خون کے چھینٹے بھی موجود تھے۔ جس راہداری میں بھاگ رہا تھا وہ 30-40 گز آگے جا کر 3 راہداریوں میں تقسیم ہو گئی۔ یعنی اب میں ایک سراہے پہ کھڑا تھا اور مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ کس راہ پہ جانا ہے۔ یہ بات میں صاف محسوس کر چکا تھا کہ منصور خان کے مسلح گارڈز بلا کی رفتار سے میرے پیچھے آ رہے ہیں اور کسی بھی لمحے میں ان کی رائفلوں کی زد میں آ جاؤں گا۔ یقینی بات تھی کہ عیسیٰ جان جہنم واصل ہو چکا ہے۔ اس کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے محافظوں کا گھیرا توڑ کر عیسیٰ جان کو دبوچا تھا اور سب کے سامنے اس کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اب منصور خان کے محافظ میرے ساتھ جو کچھ بھی کر گزرتے وہ کم تھا۔ میرے پاس ریوالور موجود تھا، لیکن یہ ریوالور درجنوں رائفلوں کا مقابلہ کب تک کر سکتا تھا؟ لہٰذا میری کامیابی اسی میں تھی کہ منصور خان کے گارڈ سے میرا سامنا نہ ہو۔ میں نے بس یوں ہی اندازے سے دائیں طرف والی راہداری منتخب کی اور اس میں دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں کیچڑ نہیں تھی۔ کسی روزن سے ہلکی ہلکی روشنی بھی اس راہداری میں داخل ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پیچھے بھاگنے والے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ میں ان کے قدموں کی گونج اور زور زور سے بولنے کی آوازیں صاف سن رہا تھا۔ وہ قبائلی زبان میں گالیاں دے رہے تھے اور للکارے مار رہے تھے۔ پھر مجھ پر پہلا فائر ہوا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے خود کو فرش پر گرایا، قمیض کے نیچے سے اپنا ریوالور کھینچا اور پلٹ کر 2 فائر اپنے عقب میں کیے۔ 2 سائے لپک کر کسی چیز کی اوٹ میں ہو گئے۔ میں نے پیٹ کے بال رینگ کر خود کو راہداری کے خم تک پہنچایا اور دیوار کی اوٹ میں پوزیشن لے لی۔ گارڈز کی طرف سے تابڑ توڑ فائرنگ ہونے لگی تھی۔ میں نے بھی جواب میں 3-4 فائر کیے۔
دھماکوں سے قدیم حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے اور یوں لگا کہ تاریک گوشوں میں برسوں سے خواب دیدہ بدروہیں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی ہیں اور چیخم دھاڑ مچانے لگی ہیں۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ یہ راہداریاں میرے لیے موت کا جال بھی ثابت ہو سکتی تھیں۔ امید کی صرف یہی کرن تھی کہ مشتبہ کنور کی ہدایت پر پولیس اہلکار منصور خان کے گارڈز کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پولیس اور مسلح محافظوں کے درمیان خونریز تصادم ہو جاتا۔ ایسے واقعات اکثر رونما ہو جاتے ہیں، خاص طور سے جب مزاحمت کرنے والی پولیس زیادہ تعداد میں نہ ہو تو مسلح گارڈز حق نمک ادا کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اگر مسلح تصادم کی نوبت آتی تو بہت نقصان ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے پولیس ملازمین یا محافظین کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو۔ وہ دونوں تنخواہ دار لوگ تھے، آپس میں ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، مجھ سے بھی ان کی کوئی دشمنی یا دوستی نہیں تھی، پھر میری وجہ سے وہ کیوں ایک دوسرے کا خون بہاتے؟ میں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا، لیکن کیسے؟ میرے چاروں طرف راہداریوں کا جال تھا، چھوٹے چھوٹے دالان، غلام گردشیں تھیں، ایسی بھول بھلیاں تھیں جن میں چلنے والا گھوم پھر کر وہیں آ جاتا تھا جہاں سے چلتا تھا۔ نہ جانے بنانے والوں نے اس لال کوٹھی کو کیا بنایا تھا۔ میں نے رائفل میں دوبارہ گولیاں بھری اور اکا دکا فائر کرتا ہوا پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ اچانک ایک سایہ مجھ پر جھپٹا۔ اس نے ہاتھ مار کر میرا ریوالور گرانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کے فولادی ہاتھ کی چوٹ کھا کر میرے جسم میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور گھما کر پوری طاقت سے راہداری کی دیوار کے ساتھ دے مارا۔ یہ عمل اتنی تیزی سے رونما ہوا تھا کہ حملہ آور گارڈ معمولی سی مزاحمت بھی نہ کر سکا۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ آگے کی طرف جھکا تو میں نے اس کی کمر پر لات رسید کی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اس دوسری راہداری کے سامنے جا گرا جہاں مسلح گارڈز موجود تھے۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کے ساتھیوں نے اسے دیکھے اور پہچانے بغیر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے دیکھا اس کا بے حرکت جسم فرش پر اچھلا اور اس کے ارد گرد چنگاریاں سے بکھر گئیں۔ میں پلٹ کر دوڑا۔ بغلی راہداری سے ایک اور قبائلی دوڑتا ہوا سامنے آیا۔ میں اس پر فائر کر سکتا تھا، لیکن اسے خالی ہاتھ دیکھ کر میں نے اس کے سینے پر ٹانگ رسید کی اور پھر راؤنڈ پنچ کے انداز میں اس کی تھوڑی پر ضرب لگائی۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح ایک تاریک گوشے میں گرا۔ مسلح محافظ اب راہداری کے خم تک پہنچ چکے تھے۔ میں کسی بھی لمحے ان کی زد میں پھر آنے والا تھا۔ میں پلٹا اور ایک بار پھر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کس رخ پر جا رہا ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ میں لال کوٹھی کے شمال کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن سرخ پتھر کی ایک جانی پہچانی شے نشین دیکھ کر اندازہ ہوا کہ میرا رخ مشرق کی طرف ہے۔ مسلح گارڈز اور سپاہیوں کی آوازیں کبھی دور ہو جاتی تھیں، کبھی نزدیک آ جاتی تھیں۔ وہ جیسے پوری لال کوٹھی میں پھیلے ہوئے تھے اور مجھے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ حقیقت تھی کہ میں خود بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی کھڑکی یا جھروکا نظر آئے تاکہ میں اپنی سمت کا تعین کر سکوں، لیکن بے در دیواروں کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک بار پھر کسی کیچڑ زدہ راہداری میں تھا۔ ایک دم میں لرز گیا۔ مجھے اپنے سامنے عیسیٰ جان کی لاش نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دماغ گھوم گیا، کیا یہ لاش اڑ کر میرے راستے میں آ گئی ہے؟ لیکن نہیں، یہ تو وہی جگہ تھی جہاں میں نے عیسیٰ جان کو خنجر گھونپے تھے۔ اوپر چھت پر شیشے کی ٹوٹی ہوئی برچی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیچڑ میں خون کے لوتھڑے تھے اور شیشے کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ عیسیٰ جان کا منہ خوفناک انداز میں کھلا ہوا تھا اور بے نور آنکھیں چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ اوپر چھت سے مختلف آوازیں بھی سنائی دیں۔ یہ سارا منظر ایک لمحے کے لیے میری نگاہ میں چمکا اور میں یہ سوچ کر لرز گیا کہ میں پھر چائےوار رات کے قریب کھڑا ہوں۔ اگلے ہی لمحے میں تیزی سے ایک بغلی راہداری میں گھس گیا۔ جو کچھ ہوا تھا یہ سب ان بھول بھلیوں کا کرشمہ تھا جو اس لال کوٹھی میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں بالکل ایک جیسی راہداریوں میں دوڑتا ہوا پھر اسی مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں سے دوڑنا شروع ہوا تھا، بلکہ میرے خیال میں 3-4 منٹ پہلے جو قبائلی گارڈ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا، اس کی موت کا سبب بھی یہی بھول بھلیاں بنی تھی۔ مسلح گارڈ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی یوں اچانک سامنے سے نمودار ہوگا۔ میں بغلی راہداری میں چند قدم ہی بھاگا تھا کہ ایک جانی پہچانی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ یہ نوری کی آواز تھی۔ نوری میرے جیل کے ساتھی کرم دین کی بیوی تھی اور کرم دین اس کوٹھی میں ملازم تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نوری دروازے میں سے نکلی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور کھینچ کر دروازہ کے اندر سے بند کر لیا۔ یہ کوئی اسٹور روم قسم کا کمرہ تھا۔ نوری نے دروازہ اندر سے بولٹ کر دیا۔ کمرے کے روزن میں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میری طرح نوری بھی بری طرح ہانپی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ بھی بھاگتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ اسٹور روم میں بہت سا کاٹ کباڑ بھرا پڑا تھا۔
سیلابی پانی میں ضائع ہو جانے والی دیواری پینٹنگز، جھاڑ فانوس، تباہ حال قالین اور آرائش کی دیگر اشیاء۔ ادھر آئے صاحب جی، نوری میرا بازو پکڑ کر لرزتی آواز میں بولی۔ سامنے ہی ایک تہہ خانے کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ قریباً 3 فٹ چوڑی سیڑھیاں اسٹور روم سے شروع ہو کر گہری تاریکی میں اوجھل ہو رہی تھیں۔ نوری مجھے لے کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ خوف اور گھبراہٹ کے سبب اس کا سارا جسم ڈول رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کی ایک دراز قد عورت تھی۔ شکل معمولی تھی لیکن ڈیل ڈول اچھا تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ وہ مجھے اس تہہ خانے میں چھپانے جا رہی ہے، لیکن چند لمحے کے بعد یہ اندازہ غلط نکلا۔ ہم تہہ خانے میں اترے ضرور، مگر وہاں ٹھہرے نہیں۔ لال کوٹھی کے بہت سے تہہ خانوں کی طرح اس تہہ خانے میں بھی ایک بغلی دروازہ موجود تھا۔ اس دروازے سے گزر کر ہم ایک اور تہہ خانے میں آ گئے اور سیڑھیاں طے کر کے پھر ایک راہداری میں پہنچ گئے۔ یہ راہداری مجھے کچھ جانی پہچانی نظر آئی۔ یہاں قبائلی محافظوں کی آوازیں بھی نہیں پہنچ رہی تھیں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اس راہداری سے پہلے بھی گزر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ زری گل مجھے یہاں لایا تھا۔ ہم اس راہداری سے گزر کر لال کوٹھی کے عقبی باغ میں پہنچے تھے اور وہاں ان انجیکشنز کے کارٹن دیکھے تھے جو بعد میں جعلی ثابت ہوئے تھے۔ اس راہداری میں 30-40 قدم بھاگنے کے بعد ہم ایک دروازے سے باہر نکل آئے۔ میں نے خود کو لال کوٹھی کے عقبی باغ میں پایا۔ ایک لمحے کے لیے تو یقین نہیں آیا کہ میں واقعی لال کوٹھی کی جان لیوا بھول بھلائیوں سے نکل چکا ہوں۔ یہاں سے بھاگ جائیے صاحب جی، وہ دیکھیے سامنے دیوار کے ساتھ بجری کا ڈھیر لگا ہے، اس پر چڑھ کر باہر چھلانگ لگا دیں۔ نوری کی تجویز قابل عمل تھی۔ اگر میں بیرونی دیوار تک 20-30 گز کا فاصلہ بحفاظت طے کر لیتا تو بجری پر چڑھ کر باہر کود سکتا تھا۔ میں بیرونی دیوار کی طرف قدم بڑھانے والا تھا کہ اچانک ٹھٹک گیا۔ مجھے چوکیدار ہمایوں کی شکل نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک قبائلی گارڈ بھی تھا۔ وہ دونوں ایک دیوار کی اوٹ سے بھاگتے ہوئے نکلے تھے، یقیناً میری ہی تلاش میں تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اور نوری کو باغ کے کنارے پر کھڑے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ قبائلی گارڈ یا چوکیدار ہمایوں کی رائفل سیدھی ہوتی، میں نے اوپر تلے 2 فائر کیے۔ ایک گولی قبائلی کے پیٹ میں لگی، وہ کرہا کر روش پر اوندھا ہو گیا۔ ہمایوں تڑپ کر دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ مجھے اس کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتا ہوا پورچ کی طرف جا رہا تھا اور دیگر پہرے داروں کو پکار رہا تھا۔ بھاگنے کے لیے موقع بہترین تھا۔ نوری نے کہا، بھاگ جائے صاحب جی۔ میں نے کہا، میری آنکھوں میں کیچڑ ہے، مجھے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے درختوں میں بھگاتی ہوئی دیوار کی طرف لے چلی۔ یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ جان سے لڑائی کے دوران میرا چہرہ کیچڑ میں لتھڑ چکا تھا۔ یہ کیچڑ آنکھوں میں ہی نہیں، ناک، منہ اور کانوں میں بھی گھس چکی تھی۔ لیکن یہ بات غلط تھی کہ کیچڑ کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ غلط بیانی میں نے خاص مقصد سے کی تھی۔ جو ہی میں اور نوری دوڑتے ہوئے بجری کے ڈھیر تک پہنچے، میں نے نوری سے کہا، چلو آؤ، تم بھی آؤ۔ میں کیوں آؤں جی؟ یہ لوگ اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ تم نے بھاگنے میں میری مدد کی ہے۔ کس نے دیکھا؟ چوکیدار ہمایوں نے، میں نے کہا اور نوری کو کھینچتا ہوا دیوار تک لے آیا۔ وہ شدید تذبذب میں تھی۔ ان لمحوں میں اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں نے نہ صرف خود دیوار پھلانگی بلکہ نوری کو بھی پلک جھپکتے میں دوسری طرف اتار لیا۔ یہی وقت تھا جب لال کوٹھی کا عقبی باغ دوڑتے قدموں اور چیخوں پکار کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ رکھوالی کے کتے بھی زور و شور سے بھونکنے لگے تھے۔ منصور خان کے گارڈز بھوکے بھیڑیوں کی طرح باغ کی طرف لپکے تھے، لیکن ان کی بھاگ دوڑ کی آوازوں سے ایک حوصلہ افزا نتیجہ بھی نکل رہا تھا۔ ان لوگوں کے ذہن میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہم باغ پار کر کے کوٹھی سے باہر نکل چکے ہیں۔ دیوار سے آگے 10-15 فٹ کا کچا راستہ تھا اور پھر کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ یہ گنے کے کھیت تھے۔ میں اور نوری کسی کی نگاہ میں آئے بغیر ان کھیتوں میں گھس گئے۔ نوری بری طرح ہانپ رہی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ زرد اور پسینے سے شرابور نظر آتا تھا۔ ہائے میں مر گئی، ہم کیا کریں گے؟ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کرم دین کا کیا ہوگا؟ نہیں، میں واپس جاؤں گی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ پاگل مت بنو، جو تم اتنا کچھ کر چکے اس کے بعد تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کھینچا اور کھیت میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلاتا ہوا مخالف سمت میں بڑھنے لگا۔ کھیت میں اس طرح چلنا کہ باہر والوں کو خبر نہ ہو سکے بڑا جان جوخم کا کام ہوتا ہے۔ جو ہی پودے سرسر آتے ہیں بندہ پکڑا جاتا ہے، لیکن ہم بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر میں منصور خان کے گارڈز اور لال کوٹھی کے پہرے دار ہمارے تعاقب میں باہر نکلنے والے تھے۔ گنے کا کھیت کافی دور تک چلا گیا تھا۔ ہم اندر ہی اندر چلتے قریباً 1 فرلانگ دور نکل گئے۔ یہاں سے ایک چوڑے پاٹ کا روہی نالا گزرتا تھا۔ نالے کی دونوں طرف سرکنڈے کے بلند و بالا پودے لہرا رہے تھے۔
یہ سرکنڈے ہمارے لیے بہترین آڑ فراہم کر سکتے تھے۔ ہم سرکنڈوں کے پیچھے ہی پیچھے جنوب کی طرف بڑھنے لگے۔ جوں جوں لال کوٹھی سے ہمارا فاصلہ بڑھ رہا تھا، خطرے کا احساس کم ہو رہا تھا۔ ایک جگہ نالے کے کنارے صاف پانی کے چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے۔ یہاں بیٹھ کر میں نے اپنی کیچڑ آلود قمیض اتاری اور اسے اچھی طرح پانی میں دھویا۔ شلوار اور جوتوں کو بھی حد الامکان کیچڑ سے صاف کیا۔ سر منہ اچھی طرح دھونے کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ کسی کو اپنی صورت دکھا سکوں۔ قمیض کا گریبان پھٹا ہوا تھا اور اس پر عیسیٰ جان کے لہو کے چھینٹے بھی تھے۔ نوری کے سر پر دوپٹے کے علاوہ گرم چادر بھی تھی۔ اس نے یہ چادر مجھے دے دی اور میں نے کندھوں سے لپیٹ لی۔ تھوڑا آگے جا کر ایک دیہاتی تانگا بان نے ہمیں سوار کر لیا۔ نہایت ناہموار راستے پر ہچکولے کھاتے ہوئے ہم قریباً 1 میل فاصلہ طے کر کے تانگے سے اتر گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نوری کی طرح یہ تانگا بان بھی میری وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ ویسے بھی تانگا بان کی منزل آ گئی تھی اور اگر وہ ہمیں مزید آگے لے جاتا تو اسے واپسی کا کشٹ بھی اٹھانا پڑتا۔ ہمارا تانگے سے اترنا بہتر ثابت ہوا، لیکن یہ بہتری ہمارے لیے نہیں، تانگا بان کے لیے تھی، کیونکہ اگر تانگا بان ہمارے ساتھ ہوتا تو ہماری طرف وہ بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ تانگے سے اتر کر ہم نے جوار کے کھیت کی طرف چند ہی قدم طے کیے تھے کہ اچانک ایک فیٹ کار دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ نیلے رنگ کی یہ کار میں نے لال کوٹھی کے پورچ میں کئی دفعہ دیکھی تھی۔ کار دھول اڑاتی ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اور نوری واپس درختوں میں گھس گئے، لیکن ایک ہی لمحے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کار والے ہمیں دیکھ چکے ہیں، اور اب ان درختوں میں خود کو چھپا لینا ایسے ہی ہے جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر کا آنکھیں بند کرنا۔ میں نے نوری کو لیا اور ایک بار پھر خودرو جھاڑیوں اور سرکنڈوں میں دوڑنا شروع کر دیا۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا۔ نیلی فیٹ میں موجود افراد دن کی روشنی میں ہمیں صاف صاف دیکھ چکے تھے۔ میں نے اپنے عقب میں کار کے انجن کا شور سنا۔ وہ ہمارے پیچھے لپک رہی تھی۔ ہم جوں جوں آگے بڑھ رہے تھے، درخت گھنے اور راستہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بات حوصلہ افزا تھی۔ کار والے ہمارا تعاقب جاری نہیں رکھ سکتے تھے، اور اگر وہ تعاقب جاری رکھنا چاہتے تو انہیں کار سے اترنا پڑتا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کار کا انجن خاموش ہو گیا اور چیخو پکار کی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ پیادہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں تو ایسی بھاگ دوڑ کا عادی تھا، لیکن نوری کا حال برا ہو چکا تھا۔ خوف کے سبب اس کا چہرہ زرد تھا اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس کی جوتی اتر چکی تھی اور پاؤں الٹے سیدھے پڑ رہے تھے۔ شاید وہ دل میں پچھتانے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ اس نے میری مدد کر کے خود کو مصیبت میں ڈالا۔ ایک جگہ وہ بالکل ہانپ گئی اور متلجی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، بس تھوڑی دور اور، وہ سرکنڈے دیکھ رہی ہو نا، وہ روہی نالے کے سرکنڈے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور میرے ساتھ بھاگنے لگی۔ جوں جوں ہم نشیب کی طرف بڑھ رہے تھے، زمین دلدلی ہوتی جا رہی تھی۔ فضا میں مردار مچھلیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ در حقیقت یہ وہ سیلابی پانی تھا جو چند ہفتے پہلے نشیبی مقامات پر جمع ہوا تھا۔ اب یہ خشک ہو گیا تھا، مگر دلدل ابھی باقی تھی۔ سرکنڈوں تک پہنچتے پہنچتے ہم کمر سرد پانی میں ڈوب چکے تھے۔ ہائے، میں مر گئی، مجھ سے اور نہیں چلا جاتا۔ اب چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہیں پہنچنا تھا۔ میں نے ریوالور کی گولیاں رومال میں لپیٹ کر گردن سے باندھ لیں تاکہ بھیگنے سے محفوظ رہیں۔ کوشش کر کے میں ریوالور کو بھی بھیگنے سے بچایا ہوا تھا۔ یہاں سرکنڈے بے حد گھنے تھے۔ میں اور نوری ان سرکنڈوں میں بڑے اچھے طریقے سے کیموفلاج ہو سکتے تھے۔ اگلے 3-4 گھنٹے ہم دونوں کے لیے ایک بھیانک خواب کی طرح تھے۔ نامعلوم افراد ہمارے ارد گرد موجود تھے اور پوری تندہی سے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ 1-2 بار تو وہ اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ ہمیں ان کی باتیں اور پانی میں چلنے کی آواز صاف سنائی دی۔ یہ وہ لمحے تھے جب نوری خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگی اور خوف سے سسکیاں اس کے ہونٹوں پر مچل گئیں۔ میں نے اسے بمشکل قابو میں رکھا، ورنہ شاید وہ جنونی انداز میں چلا ہی اٹھتی۔ شدید اعصابی تناؤ میں سرد پانی کے اندر یوں 4-5 گھنٹے بے حرکت کھڑے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خاص طور سے نوری کا حال برا تھا۔ شروع میں تو وہ میرا سہارا لینے سے کتراتی رہی، لیکن جب اس کا زیریں دھڑ اکڑ گیا اور وہ ڈگمگانے لگی تو میں نے از خود اسے سہارا دیا۔ کسی وقت اپنی ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے ہم خود کو سینے تک پانی میں ڈبو لیتے۔ ایسے میں ٹانگوں پر بوجھ کم ہو جاتا۔ ہم پاؤں کو آہستہ آہستہ پانی کے نیچے ہلاتے اور اپنے منجمد جوڑوں کو چالو کرنے کی کوشش کرتے۔ غلیظ پانی میں حشرات الارض اور مینڈک وغیرہ بھی بافرات موجود تھے۔ یہ جاندار نوری کے لیے سخت خوف و ہراس کا باعث تھے۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر وہ منظر گونج رہا تھا جب میں نے عیسیٰ جان پر جست کی تھی اور اسے لے کر تاریک راہداری میں گرا تھا۔ میرے ہاتھ نے عیسیٰ جان کے پیٹ میں خنجر اتارتے ہوئے جو راحت محسوس کی تھی وہ ابھی تک میرے بازو میں لہریں لے رہی تھی۔
عیسیٰ جان کی آخری چیخیں میرے کانوں میں دل نشین نغمے کی طرح گونج رہی تھیں۔ یہ نغمہ اس آہوبکا کا اثر زائل کر رہا تھا جو کئی ماہ سے میرے سینے میں بپا تھی۔ نوابزادی شاہین کے زخم دیکھ کر جو آتش انتقام میرے سینے میں بھڑکی تھی، اس کو عیسیٰ جان کے خون کے چھینٹوں نے آج سرد کر دیا تھا۔ آج میں نے زوئے مشت کے اس آسیب کو فنا کر دیا تھا جس نے ان گنت زندگیاں برباد کی تھیں اور بے شمار لوگوں کو اپنی دہشت تلے روندا تھا۔ آج وہ شکاری خود شکار ہو گیا تھا جو خوبصورت عورتوں پر اپنی عیاری کی مچان سے ہوس کا تیر چلاتا تھا اور انہیں تڑپتے دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتا تھا۔ آج راحت کا آپی سلائی اسکول ایک وحشی کے خوف سے آزاد ہو گیا تھا، اور وہ سب لوگ بھی آزاد ہو گئے تھے جنہوں نے مستقبل میں اسیر ہوس ہونا تھا۔ دھیرے دھیرے سرکنڈوں اور درختوں کے سائے طویل ہونے لگے۔ شام کی دھندلاہٹ تیزی سے گرد و پیش کو ڈھانپنے لگی۔ اندھیرا ہمارے لیے امید کی کرن تھا۔ ہاں، کبھی کبھی اندھیرا بھی کرن بن جاتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اب ہماری تلاش زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکے گی۔ کم از کم روہی نالے کے کنارے پھیلے ہوئے ان گھنے سرکنڈوں میں تو تلاش ختم کرنی پڑے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جو ہی ہمارے ارد گرد تاریکی پھیلی، قرب و جوار سے آنے والی آوازیں اور آہٹیں بھی معدوم ہو گئیں۔ ہمیں یوں لگا جیسے اس ٹھٹرے ہوئے ویرانے میں ہمارے سوا کوئی زیرو موجود نہیں۔ چار سو خاموشی تھی، بس جھینگروں کی مسلسل آواز تھی جو ماحول ہی کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور روہی نالے کے ساتھ ساتھ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ قریباً 10 منٹ کے نہایت محتاط سفر کے بعد ہم سرکنڈوں سے نکل آئے اور اس تاریک کچے راستے پہ چل دیے جو موزہ رتن پور کی طرف جاتا تھا۔ رتن پور میں پولیس اسٹیشن موجود تھا اور اس وقت یہ پولیس اسٹیشن ہی ہماری پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا، ورنہ جو حالات نظر آ رہے تھے اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ منصور خان کے مسلح گارڈز اور لال کوٹھی کے محافظ اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہمیں زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے نوری کے پاؤں میں کوئی شیشہ لگ گیا تھا۔ وہ بری طرح لنگڑا رہی تھی۔ بھیگے کپڑوں سے جب ٹھنڈی ہوا نے چھڑخانی شروع کی تو سردی کی شدت دگنا ہو گئی۔ موزہ رتن پور کی روشنیاں کافی فاصلے سے بھی نظر آ رہی تھیں۔ ان روشنیوں تک پہنچ کر میں اور نوری منصور خان کے خطرناک قبائلی گارڈز کی وحشت سے محفوظ ہو سکتے تھے۔ یہ سفر گو زیادہ طویل نہیں تھا، لیکن ہمیں یہی لگا جیسے قطب شمالی کا برفستان پاپیادہ عبور کر رہے ہیں۔ میرے جسم پر ابھی تک پھٹا ہوا خون آلود لباس تھا۔ اس لباس کو چھپانے کے لیے میں نے نوری کی اوڑھنی لپیٹ رکھی تھی۔ نوری کے منہ سے بار بار ہائے نکل جاتی تھی۔ وہ یہ سوال مجھ سے قریباً 1 درجن مرتبہ پوچھ چکی تھی کہ تھانہ کتنی دور ہے۔ میں ہر بار یہی کہتا تھا کہ بس تھوڑا سا سفر باقی ہے۔ اس کو باتوں میں لگانے کے لیے میں نے پوچھا کہ جب لال کوٹھی میں فائرنگ شروع ہوئی تو کرم دین کہاں تھا؟ وہ بولی، میں باغ کے ساتھ والے وہڑے میں دھوپ سیک رہی تھی جی۔ ایک دم ٹھاٹھا کی آوازیں آنے لگی۔ اتنے میں کرم دین بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، ماسٹر شاہ جہان نے ایک بندہ قتل کر دیا ہے، منصور خان کے گنڈے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ماسٹر کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ آپ کو ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی آپ کو ڈھونڈوں۔ ہم دونوں آپ کی تلاش میں نکلے۔ کرم دین اگلے حصے کی طرف گیا، میں اندر کمروں کی طرف بھاگی، پھر میں نے ایک دم آپ کو دیکھ لیا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کرم دین ہوشیار بندہ ہے، ہو سکتا ہو بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو اور ہمارے ساتھی لال کوٹھی سے نکل آیا ہو۔ لیکن اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا کیا ہوگا جی؟ چودھری صاحب تو اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ چودھری بخت کی طرف سے فکر مند ہونے کی اب کوئی ضرورت نہیں، وہ آج کل اسپتال میں تشریف رکھتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن چکا ہے۔ اس کا بیٹا ریحان بھی اس کا اپنا دوست ہے۔ تم گھبراؤ مت، سب اچھا ہو جائے گا۔ لیکن چودھری صاحب کو ہوا کیا تھا؟ چودھری صاحب کو اس کی اپنی بنائی ہوئی دوائیں لڑ گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ میں نوری کو اس بات کا کوئی جواب دیتا، ایک آواز نے ہمیں خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ کون ہے اوئے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ آواز ہماری دائیں جانب جھاڑیوں سے آئی تھی۔ ایک موٹا تگڑا شخص ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بندہ اور بھی تھا۔ دونوں نے خاکی پتلونیں پہن رکھی تھیں اور بالائی جسم پر گرم چادریں لپیٹی ہوئی تھیں۔ پاؤں میں بوٹ تھے۔ مجھے یہ بھانپنے میں دیر نہ لگی کہ یہ پولیس کے آدمی ہیں۔ اپنی ٹوپیاں اتار کر انہوں نے یقیناً جیبوں میں ٹھوسی ہوئی تھیں۔ فربا اندام شخص نے ٹارچ کی روشنی پہلے میرے اور پھر نوری کے چہرے پر پھینکی اور اس کے بعد وہ چہکی ہوئی آواز سے بولا، او میری جان فتح دینا، یہ تو مجھے چڑا چڑی لگتے ہیں۔ فتح دین جو اپنے حلیے سے کانسٹیبل نظر آتا تھا تڑک کر بولا، اوئے بولتے کیوں نہیں؟ کون ہو تم؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم دونوں کون ہو؟ موٹا ہنسا۔ واہ بھائی واہ، دیکھ رہے ہو فتح دینا، لاٹ صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔
یعنی ہم سے شناخت مانگ رہے ہیں؟ اس کے بعد اس نے نوری کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ایک شیطانی گالی دی اور اپنی گرم چادر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، لو دیکھ لو لاٹ صاحب، میں تمہارا نوکر ناچیز بندہ حولدار صدیق ہوں، یہ میرا کانسٹیبل فدوی فتح دین ہے۔ اگر جناب کو اب بھی کوئی شبہ رہ گیا تو حکم کریں، تھانے سے ہم اپنے اپنے کاغذات لا کے دکھا دیتے ہیں جی آپ کو۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک حولدار کے سامنے ہی اپنی اصل حیثیت بیان کر دوں، کسی طرح کی گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ بہتر تھا کہ ہم پہلے تھانے پہنچیں اور وہاں ایس ایچ او کو اپنی شناخت کرائیں۔ میں نے حولدار کے طنزیہ کلمات کے جواب میں کہا، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں سرکار؟ ہماری جرت کیا ہم آپ کی شناخت پوچھیں؟ ہم تو خود ہی آپ کی طرف آ رہے تھے جی، کچھ بندے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، ہمیں ان سے خطرہ ہے۔ چوروں کو تو ایسے خطرے ہوتے ہی ہیں میری جان، ہم چور نہیں ہیں جی، ہم تو کے بچے، یہ کڑی کون ہے تیرے ساتھ؟ کیا بہن لگتی ہے تیری؟ بہن ہی سمجھ لیں جی، دراصل میں یہاں اجنبی ہوں۔ میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ حولدار نے زوردار قہقہہ لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اوئے دیکھ فتح دینا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ پولیس کے ڈر سے عاشق فوراً بھائی بن جاتے ہیں، جیسے موج اڑانے کے لیے لائے نا ایسے بہن کہہ رہا ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو تھانے دار جی، تیری ماں کا سر غلط سمجھ رہا ہوں۔ پتر جی جتنی تیری عمر ہے نا اتنا میرا تجربہ ہے، میری جانو تمہیں زنانی کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بہن ہے کہ مشوق۔ اب تھانے چل، تجھے تیری منجی پہ لگائیں گے تو اپنی بہن یا ماں اپنے منہ سے کہے گی کہ یہ معشوق ہے، اور یہ بھی بتائے گی کہ اب تک کتنی بار تیرے ساتھ یہ سوئی ہے۔ حولدار کی خطرناک باتیں سن کر نوری رونے لگی۔ او نارو بی بی جی، اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا، جب پھس پھسا چکی تو پھر پھڑکنا کس بات کا؟ کانسٹیبل بولا، رونا دھونا تو اخبار والوں کے سامنے رونا، بڑی اچھی تصویریں چھاپیں گے تیری، لگے گا فردوس فلم ہیر رانجھا میں رو رہی ہے۔ اتنے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی جھاڑیوں سے نکل کر آ گیا۔ وہ مکمل وردی میں تھا اور اس کے ہاتھ میں رائفل بھی تھی۔ یہ رائفل اس نے ڈرانے والے انداز میں ہماری طرف سیدھی رکھی تھی۔ اس کے پہنچتے ہی حولدار نے میرے جسم سے چادر کھینچ کر ایک طرف پھینکی اور میری تلاشی شروع کر دی۔ ریوالور اور گولیاں میری جیکٹ کی جیب میں تھیں۔ یہ دونوں چیزیں برآمد ہوئیں تو تینوں پولیس والے اور زیادہ ہوشیار اور چوکس نظر آنے لگے۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ قواعد و ضوابط کی پرواہ کیے بغیر حولدار نے نوری کی بھی تلاشی لی اور آزادی سے اس کے جسم پر ہاتھ گھمایا۔ وہ ڈری سہمی کھڑی رہی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے میرا منہ سونگا۔ اگر ہیڈ کانسٹیبل کی جگہ میں پولیس والا ہوتا تو یقیناً ہیڈ کانسٹیبل کا چالان ہو جاتا، کیونکہ اس کے منہ سے چرس کی بو آ رہی تھی۔ تلاشی کے بعد وہ تینوں ہمیں لے کر فوراً تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب وہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ شاید اسلحہ برآمد ہونے سے پہلے اور میری خون آلود قمیض دیکھنے سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہیں ویرانے میں ہم سے کسی طرح کا مکمکہ کر لیں گے، لیکن اب وہ تھانے جانے سے پہلے ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہ تھے۔ موضع رتن پور کا تھانہ زیادہ بڑا نہیں تھا، پھر بھی کم از کم ایک سب انسپیکٹر تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ افسران کی غیر موجودگی میں حولدار ہی یہاں کا ایس ایچ او بنا ہوا ہے۔ وہ بڑے تم طراق سے ہمیں ایک کمرے میں لے گیا۔ حولدار کے علاوہ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے، لیکن ہمیں کھڑا رکھا گیا۔ ایس ایچ او صاحب کہاں ہیں؟ وہ حسب معمول تن سے بولا، فتح دینا، لاٹ صاحب تھانے کے معائنے پہ تشریف لائے ہیں، ایس ایچ او صاحب کو تو نے اطلاع کر دی کہ نہیں؟ تینوں کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ حولدار نے کڑک کر نوری سے کہا، ادھر آ کڑیے، ادھر میرے سامنے بیٹھ۔ نوری سرتاپا لرز گئی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ او اس مامے کی طرف کیا دیکھ رہی ہے؟ ادھر بیٹھ جانا، میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ حولدار نے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا، ہاں کہاں سے بھگا کے لایا تجھے یہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ مجھے پتہ ہے جو کچھ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ تم دونوں میں جو کچھ ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر گھاس نہیں کاٹتا ہوں۔ حولدار گرجا۔ اس فقرے میں مناسب جگہوں پر فحش گالیاں نگینوں کی طرح فٹ تھیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، او فتح دینا، اس رانجھے کو تو باہر لے جاؤ، اس کے ہوتے ہوئے ہیر کچھ نہیں بتائے گی۔ کانسٹیبل نے اٹھ کر مجھے باہر دھکیلا۔ نوری بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ رو دھونے کو تھی۔ حولدار میز پر چھڑی مار کر غرایا، او بیٹھ جا تو نا، تجھے کھا نہیں جائیں گے، اور نہ ہی تیری۔ اس سے آگے فحش کلامی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرا میٹر گھومنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی گڑبڑ ہوتی، بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ حولدار سمیت کانسٹیبل ایک دم اٹینشن کھڑے ہو گئے۔ ایک دراز قد سب انسپیکٹر اندر داخل ہوا۔ اس کی پیشانی سے بال اڑے ہوئے تھے۔ حولدار سمیت تینوں افراد نے کھٹاک سے سلوٹ کیا۔
सब इंस्पेक्टर ने सरसरी नज़र से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे पर रंग सा लहराया। उसके चेहरे का उतार चढ़ाव मेरी निगाह से ओझल न रह सका। इसके साथ ही मुझे एक अनजाने खतरे का एहसास हुआ।